بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انقلاب کربلا کو پایا تکمیل تک پہنچانے والی ہستی کا نام حضرت امام علی بن حسین بن علی بن ابی طالب ہیں۔ آپ کی ولادت مبارک 38 ہجری میں مدینہ منورہ میں ہوئی۔ آپ کے والد ماجد سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد گرامی شیر خدا حضرت علی مرتضیٰ سے بے پناہ محبت کے باعث اپنے تمام بیٹوں کا نام علی رکھا۔ عبادت کی کثرت کی وجہ سے آپ کا لقب سجاد، زین العابدین، سید العابدین اور امین تھا۔ آپ کی والدہ ماجدہ سیدہ شہر بانو سلام اللہ علیہا تھیں، جو کہ فارس کی شہزادی تھیں۔ 2 سال تک حضرت امام زین العابدین نے اپنے دادا شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں پرورش پائی، پھر 10 سال تک اپنے تایا حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زیر سایہ رہے، اور پھر تقریباً 11 سال تک کربلا کے واقعے سے پہلے تک آپ نے اپنے بابا جان حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فیض حاصل کیا۔ دوستو، ایک دفعہ خود سوچیں، جس کے استاد ایسے ہوں وہ شاگرد بھی تو انمول ہی ہوگا نا۔ آپ جب بھی وضو کرتے تو خوف کے مارے آپ کا چہرہ زرد ہو جاتا۔ جب کوئی اس کا سبب پوچھتا تو آپ کہتے کہ تمہیں پتہ ہے کہ میں کس کے سامنے کھڑا ہونے جا رہا ہوں۔ واقعہ کربلا تاریخ اسلام ہی نہیں بلکہ تاریخ عالم کا بہت نہایت دردناک سانحہ ہے۔ حضرت امام زین العابدین اول سے آخر تک اس روح فرسا واقعے میں اپنے والد کے ہمراہ رہے، لیکن چونکہ سیدنا امام حسین کی شہادت کے بعد منصب امامت حضرت امام زین العابدین ہی کو سنبھالنا تھا، لہٰذا اللہ کی مشیت سے آپ بیمار ہوئے اور کربلا کے میدان میں جانے کے قابل نہ رہے۔ اندازہ کیجئے کہ کس قدر طاقت تھی صدائے حضرت سجاد امام زین العابدین میں۔ یزید جیسا حکمران اپنے جاہ و جلال کے باوجود خاک چاٹنے پر مجبور ہوا۔ جب حضرت امام زین العابدین خاندان رسالت کی باعظمت خواتین کے ہمراہ دربار یزید میں داخل کیے گئے تو آپ نے اپنے نانا جان کی طرح شیریں زبان میں نہایت فصاحت و بلاغت کے ساتھ خطبہ ارشاد فرمایا، اپنے خاندان کا تعارف کرایا اور نواسۂ رسول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت بیان کی، تو یزید کے درباری اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے ناآشنا افراد دھاڑے مار کر رونے لگے اور ان کی آوازیں بے ساختہ بلند ہونے لگیں۔ یہ حال دیکھ کر یزید گھبرا اٹھا کہ کہیں فتنہ نہ کھڑا ہو جائے۔ اس نے اس کے رد عمل میں فوراً مؤذن کو کہا کہ اذان شروع کر دو تاکہ امام زین العابدین کا خطبہ منقطع ہو جائے۔ واقعہ کربلا کے بعد امام زین العابدین 34 سال حیات رہے، لیکن آپ نے کربلا کی یاد کو ہمیشہ تازہ رکھا۔ آپ جب بھی پانی پیتے تو اپنے والد گرامی کو یاد کرتے اور بہت دیر تک آنسو بہاتے رہتے۔ اس حوالے سے حضرت امام جعفر صادق سے منقول ہے کہ حضرت امام زین العابدین دن کو روزہ رکھتے اور رات کو عبادت کرتے۔ افطار کے وقت جب بھی آپ کو کھانا اور پانی دیا جاتا تو آپ فرماتے، فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھوکے مارے گئے، ان کو پیاسا رکھا گیا۔ یہی بات مسلسل دہراتے یہاں تک کہ آپ کے اشک آپ کی غذا میں گھل مل جاتے تھے۔ واقعہ کربلا کے بعد آپ کے زمانے میں مختلف تحریکیں چلیں۔ واقعہ ہرا وقوع پذیر ہوا، جس میں یزید کی فوج نے مدینے پر حملہ کیا کیونکہ انہوں نے یزید کی بیعت توڑ دی تھی، لیکن اس جنگ کے متعلق آپ کی رائے کچھ سازگار نہ تھی، اسی لیے امام زین العابدین اپنے خاندان کے ہمراہ مدینے سے باہر رہے۔ اس کے بعد توابین اور مختار صفوی کا قیام پذیر ہوا، لیکن جب بھی انہوں نے امام سجاد زین العابدین سے رابطہ کیا تو آپ نے خیر مقدم نہ کیا۔ امام زین العابدین اخلاق محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عملی تصویر تھے۔ ایک وقت ایسا آیا جب مدینہ منورہ میں سے بنو امیہ کو نکال باہر کیا گیا
تو مروان بن حکم جو کہ امام زین العابدین کا جانی دشمن تھا، اس نے امام سے درخواست کی کہ اس کے خاندان کو اپنے گھر میں پناہ دے دیں۔ امام نے اسے پناہ دی اور اپنے گھر میں مکمل حفاظت سے رکھا۔ آپ نے شورش ختم ہونے تک اپنے بدترین دشمن کی مہمان نوازی فرمائی۔ آپ ایسے مہمان نواز تھے کہ بیک وقت 100 گروہ کی خفیہ کفالت کر رہے تھے۔ یہ بات تب ظاہر ہوئی جب آپ نے اس دنیا فانی سے پردہ فرمایا اور ان لوگوں کے گھروں میں راشن آنا بند ہو گیا۔ اپنی زندگی میں امام زین العابدین نے 2 مرتبہ اپنا سارا مال راہ خدا میں خیرات کیا، اس حالت میں کہ گھر میں کوئی چیز بھی باقی نہ رکھی۔ علامہ زہری لکھتے ہیں کہ امام زین العابدین ایک رات میں 1000 نوافل ادا کیا کرتے تھے۔ امام مالک کہتے ہیں کہ ایک دفعہ زین العابدین عبادت میں مشغول تھے کہ شیطان اژدہا کی شکل میں آیا اور آپ کے پائے مبارک کے انگوٹھے کو کاٹنے لگا، لیکن آپ ایسے عبادت میں مشغول تھے کہ آپ کا دھیان عبادت سے نہ ہٹ سکا۔ اس لیے آپ شیطان کے اس عمل سے بالکل متاثر نہ ہوئے اور آخرکار شیطان عاجز آ گیا۔ ابن عینیہ لکھتے ہیں کہ ایک دفعہ آپ حج پر گئے تو سب لوگ لبیک پکار رہے تھے، لیکن آپ نے لبیک نہ کہا۔ لوگوں کے پوچھنے پر آپ نے فرمایا کہ مجھے ڈر لگتا ہے کہ میں لبیک کہوں اور اگر مجھے لا لبیک کا جواب مل گیا تو میں کیا کروں گا۔ آپ نے لبیک پکارا اور آپ بے ہوش ہو کر اونٹنی سے گر پڑے۔ حجاج بن یوسف کے وقت میں جب آپ دوبارہ اسیر ہوئے اور لوہے کی بھاری زنجیریں باندھ کر آپ کو قید کیا گیا اور پہرے دار متعین کر دیے گئے، امام زہری فرماتے ہیں کہ میں جب امام زین العابدین کو قید میں ملنے گیا تو میں آپ کو دیکھ کر رو پڑا اور کہنے لگا میری تمنا یہی ہے کہ میں آپ کی جگہ ہوتا اور یہ مصائب برداشت کرتا۔ اس پر حضرت امام زین العابدین نے فرمایا کیا تجھے یہ گمان ہے کہ اس قید و بندش سے مجھے کرب و بے چینی ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ اگر میں چاہوں تو میں اس میں سے کچھ بھی نہ رہے، مگر اس میں اجر ہے اور تذکر ہے اور عذاب الہی عز و جل کی یاد ہے۔ یہ فرما کر بیڑیوں میں سے پاؤں اور ہتھکڑیوں میں سے ہاتھ نکال دیے۔ یہ اختیارات ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں عطا فرمائے گئے اور وہ صبر و رضا ہے کہ اپنے وجود اور آسائش موجود گھر بار مال و متاع سب رضائے الہی عز و جل کے لیے ہاتھ اٹھا لیتے ہیں اور اس میں سے کسی چیز کی پرواہ نہیں کرتے۔ حضرت امام زین العابدین گرچہ گوشہ نشینی کی زندگی بسر کر رہے تھے، لیکن آپ کی روحانی اقتدار کی وجہ سے بادشاہ وقت نے آپ کو قید و بند کرنے کے بعد زہر دینے کا پروگرام بنایا۔ چنانچہ اندلس، سندھ، وسط ایشیا علاقے فتح کرنے والے ولید بن عبد الملک نے 58 برس کی عمر میں جناب حضرت امام زین العابدین کو زہر دے دیا، جس کی وجہ سے آپ نے 25 محرم الحرام 95 ہجری میں جام شہادت نوش کیا۔ آپ کی نماز جنازہ آپ کے بیٹے امام محمد باقر نے ادا کی اور آپ کو جنت البقیع میں آپ کے تایا جان حضرت امام حسن اور دادی جان حضرت بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا کے پہلو میں دفن کر دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ انکساری باطنی برکات سے مسلمانوں کو فیض یاب فرمائے اور ان کی اخلاص مندانہ قربانیوں کی برکت سے اسلام کو ہمیشہ مظفر و منصور رکھے۔ اللہ پاک ان ہستیوں کے صدقے امت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رحم فرمائے اور ہماری اجتماعی انفرادی مشکلات آسان فرمائے۔ کمنٹ سیکشن میں آمین لکھنا مت بھولیے گا۔ نہ جانے کس کی آمین قبول ہو اور ہماری مشکلات حل ہو جائیں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور چینل کو لازمی سبسکرائب کیجیے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔